بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، پاسنگ آؤٹ پریڈ کاکول سے چیف آف آرمی اسٹاف کا خطاب، حکومت کی جو کچھ ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے، یعنی پچھلے ایک ہفتے سے جو کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں ان میں ایک ہی بات زیر بحث آ رہی ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ بات زیر بحث آئے کہ جی ہم نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے، یہ نہیں آ رہی۔ یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، یا وزیر اعظم صاحب جو اس پہ غور فرما رہے ہیں، بھئی اس کا سیدھا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اپنی دانست میں مہنگائی ختم کرنے کے کوئی اقدامات کیے تھے تو وہ کارگر نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقدامات کرنے والے جاہل ہیں، وہ ملکی حالات کو نہیں سمجھتے، جو معیشت انہوں نے پڑھی ہے وہ پاکستان میں کارگر نہیں۔ وہ ممکن ہے کہ اس پلینٹ پہ بھی کارگر نہ ہو، وہ مریخ پر جا کے نافذ کر لیں، اپنے جو تجربات ہیں وہ آزما لیں۔ یہاں تو یہ تو جگہ جو ہے جہاں پہ ہم انسان بستے ہیں، گوشت پوشت کے انسان، وہاں یہ تجربات تو نہیں چلتے، لیبارٹری تو نہیں نہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ پاکستانی قوم کا قیام پاکستان کے 73 سال کے بعد کیا ہماری جو کابینہ ہے، جو ہم سمجھتے تھے عمران خان کو، جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ چلو یار کچھ نہیں ہے کہ چینج آئے گی، پڑھے لکھے سفید پوش لوگوں کی حکومت آ جائے گی، حالانکہ پچھلی حکومتیں سفید پوش لوگوں کی نمائندگی دعوے دار تھیں۔ آج 74 سال بعد جب یہ پورا پورا ساؤتھ ایشیا کا بلکہ پوری دنیا مکمل عذاب کی لپیٹ میں ہے، کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، معیشت کا جو برا حال ہے پوری دنیا کا، صرف پاکستان کا تو نہیں میں کہہ رہا۔ ان حالات میں جب کہ ہمارے سر پر ایک ایسا ملک بیٹھا ہے جو بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن پوری دنیا کی دہشت گردی میں وہ ملوث ہے، اور اس کا اظہار یا اقرار ہم نے نہیں، یا انکشاف ہم نے نہیں کیا، یہ امریکہ نے کیا، امریکن فارن پالیسی میگزین نے کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایسی تدابیر کرتے ان سے بچنے کی کہ جس طرح کی صورتحال دو چار ہیں، لیکن ہم تدبیریں، ہمارا روزانہ کا مسئلہ کیا ہے، جو ہمارا ہے جو ہمارا آپ سمجھے کہ نیشنل ٹی وی کے جو یہ چینلز ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں، ہمارا جو سیٹلائٹ میڈیا ہے، اس کا تو مسئلہ روزانہ یہ ہے کہ اپوزیشن چور ہے یا حکومت چور ہے۔ وہ تو لسٹ آپ کو میں کروا دوں گا، 10 یا 12 بندے ہیں جو روزانہ ایک دوسرے پہ بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں مہذب زبان میں۔ 3-4 عورتیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے اس کو چور وہ کہہ رہا ہے، وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ کھا گیا، وہ کہتا ہے وہ کھا گیا۔ یعنی اتنا شور مچا رہے ہیں کہ جس میں عام آدمی کی آواز ویسے ہی دب کے رہ جاتی ہے۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں دو سنڈیاں دی لڑائی دے وچ کہا ہی تباہ ہونی ہے۔ ہم تو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلے جا رہے ہیں۔ اب ہم ملک کے قیام کے 74 سال بعد سائنس، ٹیکنالوجی، انسانی صحت، جو جدید ہمارے چیلنجز ہیں دنیا کے، اس کے بجائے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نیمبو یار کیوں ابھی تک اتنے مہنگے ہیں، ٹماٹر کی ایک ہی دن میں جو قیمت ہے وہ 25 روپے کلو کیسے بڑھ جاتی ہے، آلو کا ایک دن میں ریٹ 17 روپے کلو کیسے بڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے ٹماٹر کو 1000 روپے کلو والے نہیں ہیں کہ ان کے 25 روپے ایک دن میں بڑھ جائیں۔ یہ آلو کوئی 200 روپے 500 روپے کلو والے نہیں ہیں کہ ایک گھنٹے میں ان کا ریٹ 1700 روپے بڑھ جائے۔ یہ تو سیدھی بات ہے، کوئی حرامی گندے غلیظ، اس سے بڑی میں کیا گالی دوں۔ کوئی بے غیرت ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی طرح
ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں نہ کسان کا قصور ہے، وہ تو رو رہا ہے، اس کو تو اپنی اجناس کی قیمت ہی ڈھنگ سے نہیں مل رہی، اس کو تو آپ جعلی ادویات دے رہے ہیں، جعلی کھادیں دے رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت مارے چھاپا، یہ جتنے فراڈ ہیں، یا یو زرعی ریسرچ کالج، یا فلانی یونیورسٹی، یا فلانی یونیورسٹی، یہ سب چور بازاری ہے، سب سٹیٹس کو ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسا پاکستان یہ زرعی ملک ہے جو آج تک اپنا بیج ہی نہیں بنا سکا، اگر بنایا بھی ہے تو وہ مخصوص جٹوں کے ذاتوں میں تقسیم کرنے کے لیے، عام کسان کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں آپ کے پاس۔ آپ نے اس سے پانی چھین لیا، آپ نے اس سے کھاد چھین لی۔ یہ بہتر نہیں تھا جیسے ہم 60s میں ہم نے یہ نام ہی نہیں سنے تھے، کھادوں کے، دوائیوں کے، زرعی اجناس کے چیزیں کھاتے تھے اور لوگوں کو صحت ہوتی تھی۔ اب جو ہم کھا رہے ہیں چیزیں، ایک تو یہ بیماریاں پھیلا رہی ہیں، دوسرا یہ بیماری بھی ہم اپنے پلے سے پیسے دے کے خرید رہے ہیں۔ اس سے بڑا خدا کا عذاب ہوگا کوئی ہم پر؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی صحیح سسٹم اپنایا ہوا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ 4 روز 5 روز سے میں روزانہ اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ کابینہ یہ سوچ رہی ہے، بیٹھی وزیر اعظم سوچ رہا ہے کہ کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ ایک کمال ہے، اس طرح حکومتیں چلتی ہیں۔ اللہ نہ کرے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا پوزیشن ہے چائنا کی اور انڈیا کی، ان کا کیا سٹینڈ آف ہے؟ آپ کو پتہ ہے آذربائیجان کی جنگ کہاں تک پھیل سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایران نے کیا سٹینڈ لے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کہاں پہ پہنچ گئے؟ اور سب سے بڑی بات، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ آپ تو آلو ٹماٹروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پھنسے؟ میں کہتا ہوں آپ آلو ٹماٹروں میں کیوں نہ پھنسیں؟ اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے اپنی پرائورٹیز ہی یہ رکھی ہوئی ہیں، اس سے اگر نکلنے سوچنے نہیں دیتے۔ قیمتیں دوائیوں کی خدا کی پناہ اتنی بڑھا دی ہیں، ایک دم اتنی بڑھا دی ہیں، انسان پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے سن کے۔ جو گولی آج آپ 20 روپے کی لے رہے ہیں وہ آپ کو 120 روپے کی مل رہی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں، سارے معاملات، اس سے ہمیں یہ تو اندازہ ہو جانا چاہیے نا کہ ہم کتنی بڑی قوم بن گئے ہیں، کتنی بڑی تبدیلی ہمارے اندر آ گئی ہے، کیا انقلاب آ گیا ہے۔ بغاوت کا مقدمہ پہلے قائم ہو گیا، اب جناب اس میں سے لوگوں کو نکال دیا ہے، خالی نواز شریف رہ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، حکومت اون نہیں کرتی تھی، اب جناب وہ جو بندہ ہے اس کو شیخ رشید کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، یہ معاملات کر رہے ہیں، یہ کیا تماشا یار آپ نے لگا رکھا ہے؟ اس ساری چکر بازی میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ مجھے دکھائی دی ہے وہ یہ کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں چیف آف آرمی سٹاف کا خطاب ہے، چیف آف آرمی سٹاف کا ایڈریس ہے، جس میں انہوں نے ہائبرڈ وار کی ریئلٹی سے ان کیڈٹس کو آگاہ کیا ہے جو اب افسرز بن کے اپنی ڈیوٹیاں نبھانے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے عملی طور پہ اس کا سامنا کرنا ہے، وہ ان کو ذہنی طور پہ یہ تیار کر رہے ہیں کہ تمہاری قربانیوں کے باوجود اس ہائبرڈ وار کی طفیل تم پہ سوالات اٹھیں گے، تمہارا گریبان پکڑا جائے گا، تمہیں گالی گلوچ کریں گے، لیکن تم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ مجھے بتائیے کوئی کمانڈر ان چیف اس سے بڑی کیا نصیحت اپنے بچوں کو کر سکتا ہے جو جنرل باجوہ نے کر دی ہے؟ دیکھیے نا، دس وے اور دیٹ وے۔ اب مسلم لیگ میں شرک پور شریف والی جو جلیل الرحمان شرک پوری صاحب ہیں، ان کا ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اتنا معزز ایک مشائخ کا خاندان، ایک ٹکے کی کرپشن کا ان پہ الزام نہیں ہے، کوئی ان کے کریکٹر پہ اس بندے کی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس نے انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے ہیں، کوئی سمگلنگ کی ہے، کوئی منی لانڈرنگ کی ہے، اور وہ کسی کی ٹکٹ کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ آپ گھر جا کے منت سماجت کر کے ٹکٹ ان کو دیتے ہیں، اور 2 ٹکے کے جو پتہ نہیں ولد حرام وہ ان کے سر پہ لوٹے رکھ رہے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو یہ بات کیوں کہی ہے
کہ آپ اچھا نہیں کر رہے اداروں سے ٹکراؤ کے پالیسی اختیار کر کے، یہ کوئی بری بات ہے، اور وہ خلوص نیت سے کہہ رہے ہیں میرا باپ اگر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے جس سے میں سمجھوں کہ میری نسل ہی تباہ ہو جائے گی، تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بھی زبانی بھی نہیں کہہ سکتا؟ اور خدا کا غضب کرو، یہ کیا سیاست ہے یار، یہ کس طرح کی سیاست تم کر رہے ہو؟ ناظرین کرام، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عمران خان نے 6 مہینے کا ٹائم دیا اپنی ساتھیوں کو۔ اب ان کے ساتھی بھی اللہ ماشاء اللہ وہ زلفی بخاری کے متعلق عجیب و غریب طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ ملک کو تھوک لگا کر بھاگ گئے ہیں، ان سے پہلے بھی 2-3 بندے خان صاحب نے نکالے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کس پر اعتبار کرے گا عمران خان؟ کیا کرے گا بیچارہ اکیلا؟ بھائی جان اکیلا کپتان، بہترین بولر بھی ہو، شاندار بیٹنگ بھی کرے، ہر میچ میں سینچری بنائے، تب بھی ٹیم 1-2 میچ جیتے گی تو وہ سیمی فائنل تک بھی نہیں جا سکتی۔ اب میں نے سنا ہے کہ عمران خان نے 6 مہینہ کا ان کو ٹائم دیا کہ اگر 6 مہینے میں کچھ کر سکتے تو کر لو، نہیں تو اس کے پاس پھر پلان بی تیار ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے صدارتی نظام نافذ کرے گا، اور اگلے الیکشن اس کے تحت ہوں گے۔ خدا کرے عمران خان 6 مہینے کے بجائے پہلے یہ کام کر دے۔ یہ پارلیمانی نظام تو کینسر ہے جو ہماری رگوں میں سرایت کر گیا ہے، یہ تو ہمیں کھا جائے گا۔ اس میں تو بھائی ہم آلو ٹماٹر سے بھی محروم آ جائیں گے، ہم یہ نیمبوؤں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اس نظام نے ہمیں کچھ دیا نہیں، باقی ضد ہے اپنی، ایک سٹیٹس کو ہے، جن لوگوں کا بنا ہوا ہے وہ نہیں اس کو توڑنا چاہتے تو وہ ان کی مرضی ہے، باقی رہا کچھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ بھی میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔